مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں ہم طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا جائے اس پر من بعن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طہارت کا لفظ پاکیزگی کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ نجاست اور گندگی کو دور کرنا، نجاست اور غلاظت کا خاتمہ کرنا، ستھرائی کو طہارت کہا جاتا ہے۔ پھر طہارت کا تعلق صرف جسمانی طہارت سے نہیں بلکہ روح، اخلاق، ذہن اور قلب، اس کی طہارت بھی اللہ رب العالمین کو ہم سے مطلوب ہے۔ ہم جمعے کی اس نشست میں 3 طرح کی طہارتوں کو سمجھیں گے۔ نجاست حکمیہ سے طہارت، نجاست حقیقیہ سے طہارت، بد اخلاقی، ذہنی اور قلبی نجاست، اس سے طہارت۔ سب سے پہلے ہم نجاست حکمیہ سے طہارت کو سمجھتے ہیں۔ نجاست حکمیہ کا مطلب ہے ایسی نجاست، ایسی غلاظت جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے، جو نظر نہ آئے، لیکن اس نجاست سے بندہ مومن، بندہ رحمان کا قلب، اس کی فطرت انقباض محسوس کرتی ہے، سکڑاؤ محسوس کرتی ہے۔ بندہ رحمان، بندہ مومن کی سرشت، اس کی نفسیات، وہ ایک بے اطمینانی اور بے چینی کو محسوس کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ مومن بے وضو ہے، ایک بندہ مومن جنبی ہے جس پر غسل فرض ہے۔ بے وضو شخص یا جنبی شخص یہ نجاست حکمیہ کے حکم میں ہے۔ ایسی نجاست جس سے کوئی شخص دور نہیں رہ سکتا، ایسی نجاست جس سے ہر شخص کو سابقہ پیش آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لو، اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ پھر آگے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم پر غسل فرض ہے، تم جنبی ہو تو نہا دھو کر غسل کر کے طہارت حاصل کرو۔ پھر آگے کہا اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا تم میں سے کوئی حالت سفر میں ہے، وہاں تمہیں وضو کی حاجت پیش آ گئی، غسل کی حاجت پیش آ گئی، اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، نہ وضو کرنے کے لیے نہ غسل کرنے کے لیے، تو پھر کہا اب پاک مٹی سے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، پاک مٹی سے اپنے ہاتھوں اور چہروں کا مسح کریں۔
تیمم کر لو۔ اب سوال پیدا ہوا پانی کا بدل مٹی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ رب العالمین اگر تمہیں اپنے احکامات کا پابند بنا رہے ہیں تو تمہیں تنگی میں نہیں ڈال رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کا پابند تمہیں بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری رخصتیں رکھ چھوڑی ہیں۔ پھر آگے کہا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، پانی کا بدل مٹی اس لیے ہے اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تمہارے جسم بھی پاکیزہ رہے، تمہارے قلب بھی پاکیزہ رہے، تمہاری نیتیں بھی پاکیزہ رہے۔ تو جو شخص بے وضو ہوتا ہے، جو شخص جنبی ہوتا ہے، وہ نجاست حکمیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بے وضو ہے، وہ اس حالت میں سارے کام کر سکتا ہے سوائے نماز کے، یعنی قرآن پڑھ سکتا ہے، حدیث پڑھ سکتا ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر بے وضو شخص درس قرآن بھی دے سکتا ہے، درس حدیث بھی دے سکتا ہے، چونکہ شریعت کے قانون میں جو وضو کرنے کی پابندی ہے وہ نماز کے لیے ہے، ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ مشکات کا ایک باب ہے باب ما یوجب الوضو، کہ وضو کن چیزوں سے لازمی ہو جاتا ہے، اس کا مطالعہ کریں گے تو وہاں آپ کو بہت ساری حدیثیں ملیں گی۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ من احدث حتی یتوضا، اس شخص کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی جو بے وضو ہو یہاں تک کہ وضو نہ کرے۔ اس کے بعد مسلم کے حوالے سے روایت موجود ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ، نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ طہارت حاصل نہ کر لے۔ اگر کوئی شخص جنبی ہے جس پر غسل واجب ہے، وہ بھی نجاست حکمیہ کے حکم میں ہے، یعنی وہ جنابت کی حالت میں سو بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، دینی رہنمائی بھی کر سکتا ہے۔ اس سے بھی آگے جا کر روزے کی نیت سے جنابت کی حالت میں سحری بھی کر سکتا ہے۔ ہاں فجر کی نماز کے لیے اسے نہانا پڑے گا۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، یہ نجاست حکمیہ ہے، یعنی ایسی نجاست بندے مومن کی فطرت، بندے رحمان کی فطرت انقباض محسوس کرتی ہے، سکڑاؤ محسوس کرتی ہے، بے چینی اور بے اطمینانی کو محسوس کرتی ہے۔ تو بے وضو بندہ مومن وضو کر لیتا ہے، جنبی بندہ مومن غسل کر لیا کرتا ہے۔ ایسی ناپاکی نہیں ہے کہ ایک جنبی جنابت والا شخص لوگوں کے درمیان بیٹھ نہیں سکتا، محفل کا حصہ نہیں بن سکتا، لوگوں سے گفت و شنید نہیں کر سکتا، ان سے میل میلاپ نہیں رکھ سکتا۔ ایسی یہ گندگی نہیں ہے۔ ایک باب ہے مشکات کے اندر، باب مخالطۃ الجنب وما یباح منہ، یعنی جنبی شخص میل جول رکھ سکتا ہے، محفلوں کا حصہ بن سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، سارے معاملات اپنے نپٹا سکتا ہے اسی جنابت کی حالت کے اندر، چونکہ یہ نجاست حکمیہ ہے۔ پہلی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور بڑے قابل توجہ یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کی مجھ سے ملاقات ہوئی سر راہ، راستے میں ملاقات ہو گئی، اور یہ وہ موقع تھا وہاں جنوب میں جنبی تھا، مجھ پر غسل فرض تھا۔ نبی علیہ السلام نے فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر نبی علیہ السلام مجھے لے کر آ گئے بیٹھک میں،
جسے ڈیرا کہتے ہیں، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اللہ کے ڈیرے پر لے کر آتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ظاہر ہے یہ بات مجھے معلوم ہے، مجھ پر غسل فرض ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں معلوم۔ میں اندر سے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، میں اندر سے ایک بے اطمینانی سی، بے کلی سی محسوس کر رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ مجھے موقع مل گیا، فن سلل تو، جس کا صحیح اور درست معنی ہے کھسک جانا، یعنی میں خاموش انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں لائے بغیر اس مجلس سے اٹھا، گھر آیا، نہایا دھویا، اس کے بعد دوبارہ ڈیرے پر پہنچا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کا حصہ بن گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو انتہائی بیدار مغز انسان تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ سے کہا اینا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہاں تھے؟ ابو ہریرہ نے اپنا پورا واقعہ کہہ سنایا نا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں محفل کا حصہ بنا ہوا تھا۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ہر کمی سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ ان المؤمن لا ينجس، مومن نجس نہیں ہوا کرتا۔ تو پہلی طہارت جو ہے وہ نجاست حکمیہ سے طہارت، جو ہم وضو کرتے ہیں، جو ہم غسل کرتے ہیں، یہ جو صنف مخالف کے ساتھ مینسٹرویشن کا معاملہ ہے، اسے مینسس آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، اور یہ قدرت کا فیصلہ ہے اس کے لیے۔ جب عورت صنف مخالف مینسٹرویشن پیریڈ سے گزر رہی ہوتی ہے، اپنے مخصوص ایام سے گزر رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی نجاست حکمیہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ اس حالت میں وہ صنف مخالف روٹی پکائے گی ہمارے لیے، وہ روٹی کھائیں گے، جو برتن کو دھوئے گی ان برتنوں میں کھانا کھائیں گے، جو کپڑے وہ دھوئے گی وہ کپڑے زیب تن کر کے ہم نمازیں پڑھیں گے، چونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے نا اس کے لیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر میں ایک بات آپ کو سمجھا سکوں، دیکھیں الہی اسکیم میں نسل انسانی کی بقا اور نسل انسانی کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت دونوں میں ڈالی ہے، لیکن نسل انسانی کی بقا اور تحفظ کی بڑی ذمہ داری عورت پہ ڈالی ہے۔ یہی وجہ ہے سونے، چاندی، کانسی تینوں تمغے عورت کے گلے میں ڈالے گئے ہیں۔ عورت پر معاش کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ یہ عورت ہے جو 9 ماہ تک ایک بچے کو اپنے رحم میں رکھتی ہے، ایک بھاری عمل سے گزر کر، ایک پر مشقت عمل سے گزر کر بچے کو دنیا میں لے کر آتی ہے، پھر 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں بچے کی رگوں میں اتارتی ہے۔ عورت کی پریگنینسی، عورت کی تولیدی صحت کا بہت گہرا تعلق اس کے مینسس سے ہے۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے نا، اس سے قدرت نے ایک بڑا کام لینا تھا، نسل انسانی کے تحفظ اور نسل انسانی کی بقا کا ایک عظیم تر کام لینا تھا، تو اسے مینسس آتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس بات کو واضح کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ۔ اے رسول، یہ آپ سے مینسٹرویشن پیریڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایام ماہواری کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس سے کہہ دو یہ ناپاکی کا دور ہے۔ اس زمانے میں، اس عرصے میں عورت سے قربت حاصل نہ کی جائے جب تک کہ وہ پاکیزگی کی حالت میں نہ آ جائے۔ حیض کی حالت میں، مینسٹرویشن پیریڈ میں صرف مرد اور عورت کا تعلق زن و شر نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے درمیان سیکسول ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، سارے معاملات عورت اسی طرح کی زندگی گزارے گی جس طرح وہ دین بھر اس کا خدا کرتا ہے۔ یہ نجاست حکمیہ ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تھا نا، تو نبی علیہ السلام نے ایک جملے میں بات سمیٹی تھی، اور زمانے جہالت کی جتنی افراط اور تفریط تھی اس ایام میں عورت کے حوالے سے، یا یہود اور حنود کی جتنی بھی چھوٹ چھاپ تھی ان ایام میں عورت کے حوالے سے، رسول نے اس جملے کے ذریعے نفی کر دی اس کی۔ رسول سے پوچھا گیا مینسٹرویشن پیریڈ کے بارے میں، ایام ماہواری کے بارے میں، تو رسول نے کیا کہا تھا کہ اصنعوا کل شیء الا النکاح، مجامعت کے علاوہ سارے معاملات عورت کے ساتھ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس دوران میں عورت نجاست حکمیہ کے حکم میں ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی سے پریکٹیکل دیا قیامت تک کے لیے کہ جناب یہ قدرت کا فیصلہ ہے عورت کے لیے، یہ خدائی فیصلہ ہے خاتون کے لیے، جب وہ مینسٹرویشن پیریڈ سے ہو تو مینسٹرویشن پیریڈ سے گزرتی ہی اس لیے ہے اس نے نسل انسانی کی بقا کرنی ہے، اس نے نسل انسانی کا تحفظ کرنا ہے، اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، اس کو اپنے لیے نجس نہ سمجھو، اس کو زمانے جہالت کی طرح اپنے سے دور نہ کر دو، یہود و حنود کی طرح اس کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں کھانے سے انکار نہ کر دو، اس کے ہاتھوں کے دھلے ہوئے برتن استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روک نہ دو۔ رسول نے پریکٹیکل دیا۔ اگر آپ مشکات باب الحیض میں اترے، مسلم کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہے میں مخصوص ایام سے ہوں، میں نے برتن سے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد وہ برتن نبی علیہ السلام کے حوالے کیا، نبی علیہ السلام نے فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، اسی جگہ اپنا منہ رکھا جس جگہ سے میں نے پانی پیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ان ایام کے اندر عورت کوئی انسانیت سے باہر نہیں ہو جاتی ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے آگے بڑھتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ مخصوص ایام کے اندر میں ہڈی کا گوشت نوچ کے کھا رہی ہوتی تھی، اس کے بعد نبی علیہ السلام کو وہی ہڈی دے دیتی تھی، نبی علیہ السلام اسی جگہ اپنا منہ رکھ کر ہڈی سے گوشت نوچتے تھے جہاں سے میں نے نوچا ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ دنیا کو میسج دے رہے ہیں، اپنی امت کو میسج دے رہے ہیں، تو یہ نجاست حکمیہ ہے۔ تو نجاست حکمیہ سے طہارت حاصل کرنا، یعنی جب ہم بے وضو ہوں وضو کریں، جب ہم جنبی ہو غسل فرض ہو تو پھر ہم غسل کریں۔ اس کے بعد دوسری طہارت ہے نجاست حقیقیہ سے طہارت حاصل کرنا۔ اب نجاست حقیقیہ کیا چیز ہے؟ جو نجاست ہمیں دکھائی دے، جو نجاست ہمیں نظر آئے، اب وہ چاہے جسم پر لگی ہے، چاہے وہ کپڑوں پر لگی ہے، چاہے وہ کسی جگہ پر لگی ہے، مذہب ہمیں یہی تعلیم دے گا کہ ہر طرح کی نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھو، ہر طرح کی غلاظت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر آپ مشکات میں اتریں تو وہاں ایک باب ہے، باب تطہیر النجاسات، نجاسات کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، ہر طرح کی نجاست سے کس طرح اپنے آپ کو پاکیزہ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہاں صاحب مشکات بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور ان حدیثوں میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب کہیں کسی دیہاتی کے پیشاب پر اللہ کے رسول پانی کا ڈول ڈال رہے ہیں، کہیں نبی علیہ السلام کو کسی کے جسم پر، کسی کے کپڑے پر کوئی گندگی نظر آ رہی ہے تو رسول دھونے کا حکم دے رہے ہیں، یہاں تک کہ کسی کے جوتے میں بھی نبی علیہ السلام کو کوئی غلاظت نظر آ رہی ہے تو رسول اللہ اسے پاک یا اسے صاف کرنے کا پابند کر رہے ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر دوستو، جو شیر خوار بچے ہوا کرتے ہیں نا، دودھ پیتے بچے، یہ سب کے گھروں میں آیا کرتے ہیں، یہ سب کے لاڈلے ہوتے ہیں، یہ سب کے پیارے ہوتے ہیں،
لیکن یہ کسی وقت بھی پیشاب کر سکتے ہیں. اچھا، بندہ مومن، بندہ رحمان، اس کی فطرت وہ پریشان لازمی ہوگی، حالانکہ وہ دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی وہ صرف دودھ پر گزارا کر رہا ہے، لیکن اگر بندہ رحمان یا بندہ مومن کے کپڑوں پر پیشاب اس نے کر دیا تو بندہ مومن کی، بندہ رحمان کی فطرت پریشان ہوگی، اس کی نفسیات ڈسٹرب ہوگی، اس کی سرشت بے چین ہوگی. تو وہاں رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی اور خفیف سے غسل کی تعلیم دی اور کہا انما یغسل من بول الانثى وینضح من بول الذکر. اگر دودھ پیتی بچی ہے، اس نے پیشاب کر دیا ہے، اس پر پانی بہا دو، اور اگر دودھ پیتا بچہ ہے، اس نے پیشاب کر دیا ہے تو اس پر چھینٹے مار دو، تاکہ وہ جو نفسیات بے چین ہو رہی تھی، وہ جو آپ کی فطرت تھوڑی سی پریشان ہو رہی تھی، وہ پریشانی سے بچ جائے، بے چینی سے بچ جائے. یاد رکھیں دوستو، یہ جو آسمانی مذہب ہے نا، یہ ہماری فطرت کی آواز ہے. آسمانی مذہب ہماری فطرت کی کتاب ہے. آسمانی مذہب یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے. دوستو، جو کچھ ہماری فطرت ہم سے مطالبہ کر رہی ہوتی ہے، آسمانی مذہب اسی کی ترجمانی کرتا ہے. اگر ہماری فطرت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ ہم اپنے جسم کو صاف رکھیں، ہم اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، ہم اپنے گھر کو، اپنے محلے کو صاف رکھیں، اپنے شہر کو صاف رکھیں، تو آسمانی مذہب ہماری اس فطرت کی ترجمانی کرے گا اور ہمیں بتائے گا کہ ہاں ایسا ہی کرو. آپ مشکات کے اندر ایک باب ہے، باب السواک، اس میں اترے، وہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک معروف روایت آپ کو ملے گی. وہ کہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں ہیں جو فطرت کا تقاضا ہے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ قرآن ایک طرف رکھ دیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ رسول اللہ کی حدیثیں ایک طرف رکھ دیں. جو فطرت لے کر ہم پیدا ہوئے ہیں، جس فطرت پر اللہ رب العالمین نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ فطرت ہم سے تقاضا کر رہی ہے 10 چیزوں کا. اور وہ 10 چیزیں ہیں کیا؟ قص الشارب، اپنی مونچھوں کو غیر ضروری طور پر ہم بڑھائیں گے. یہ جو مونچھیں بہت بڑی بڑی کر لی جاتی ہے اور اپنی شکل بگاڑ لی جاتی ہے، اپنا چہرہ بگاڑ لیا جاتا ہے، ہماری فطرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. تو فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ قص الشارب، اپنی مونچھوں کو ضرورت کے مطابق رکھیں آپ. وہ اعفاء اللحیہ، مرد کی فطرت مرد سے یہ تقاضا کرتی ہے وہ باریش ہونا چاہیے. جو لوگ بیریش ہیں، جو لوگ داڑھی بالکل مونڈ لیتے ہیں، بالکل صاف کر لیتے ہیں، وہ فطرت کے تقاضے سے ابا کرتے ہیں، وہ فطرت کے تقاضے سے بغاوت کرتے ہیں. وہ اعفاء اللحیہ، چونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ ہماری خلقت کا تقاضا ہے. جو سرشت لے کر خدا کی طرف سے ہم پیدا ہوا ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ایک بالغ مرد وہ باریش ہونا چاہیے. والسواک، فطرت کا تقاضا ہے آپ دانتوں کی صفائی رکھیں، اپنے منہ کی صفائی رکھیں. وہ استنشاق الماء، فطرت کا تقاضا ہے اپنے ناک کو صاف رکھیں. فطرت کا تقاضا ہے قص الاظفار، اپنے ناخنوں کو چھوٹا رکھیں، اپنے ناخنوں کو قلم کریں. وغض البراجم، فطرت کا تقاضا ہے یہ جو ہمارے ہاتھوں یا پیروں کی انگلیاں ہیں، ان کے جوڑوں کو صاف رکھیں، یہاں میل کچیل جمع ہو جاتا ہے. فطرت کا تقاضا ہے ونتخ الابط، بغلوں کے بال باقی نہ رکھیں، بغلوں کے بال چھوڑ نہ دیں. ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ حلق العانہ، زیر ناف بال صاف ہونے چاہیے. ہماری فطرت کا تقاضا ہے وہ انتفاض الماء، کہ جب ہم نے انسان ہونے کی بنا پر اپنی انسانی حاجت پوری کی ہے، اپنی انسانی ضرورت پوری کی ہے، بول و براز کی ضرورت پوری کی ہے، تو اب پانی کا استعمال کریں. تو
آسمانی مذہب، خدائی مذہب، یہ ہماری فطرت کی ترجمانی کرتا ہے، یہ ہماری فطرت کی آواز ہوتا ہے، یہ ہماری فطرت کی کتاب ہوا کرتا ہے۔ اب اگر دوستوں کا دماغ حاضر ہے نا تو جو بات اب میں کہنے جا رہا ہوں وہ توجہ سنیں۔ جو دوست سو رہے ہیں نا، خدا کے گھر میں رہ کر پوری کوشش کیا کریں، جب آپ آئے ہیں اللہ رسول کی بات سننے کے لیے تو اللہ رسول کی بات ہی سنیں۔ سو تو گھر میں بھی سکتے ہیں، لیکن جب ایک مخصوص دن میں آپ آئے ہیں، جمعے کی کلاس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کی باتیں سنے جائیں۔ یہاں آ کر آپ سو جائیں، منہ لٹکا لیں، اور یہاں کھڑا ہوا شخص وہ آپ کو دیکھ کر بیزار ہونے لگے کہ کس سے بات کرے، کس کی طرف دیکھے، کس سے اپنی بات سنائے، عجیب سے معاملہ ہے۔ اس بات کا آپ لوگ خیال کریں۔ نیند ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے اور نیند لینا ہر ایک کا حق ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ادب اور اس کا احترام بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جب کوئی بندہ دلچسپی لیتا ہے تو دین آتا ہے، جب آپ دلچسپی نہ لیں تو دین نہیں آئے گا کبھی بھی۔ یہ انتہائی غیر معقول بات ہے، یہ بے ادبی کی بات ہے۔ مسجد میں آ جاتے ہیں آپ لوگ، ہفتے میں ایک دن پون گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، یہاں آ کر بھی آپ آنکھیں موند لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں ہے۔ اگر دین سیکھنے آئے ہیں اللہ رسول کی بات سیکھ، ورنہ آپ نماز کے ٹائم آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر نماز سے پہلے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رسول کی بات سیکھنے آئے ہیں، اللہ رسول سے کچھ جاننے کے لیے آئے ہیں، تو خدا پھر اس کا ادب احترام کی ملحوظ خاطر رکھیں۔ میں یہاں کھڑا ہوا پریشان ہوتا ہوں کہ یار ادھر دیکھوں تو 4 افراد منہ لٹکا کے سو رہے ہیں، یہاں دیکھوں تو 4 افراد منہ لٹکا کے سو رہے ہیں، یہاں دیکھوں 4 افراد، سناؤ کس کو، بات میں کس سے کروں؟ آخر ادب بھی کوئی چیز ہے، کوئی احترام بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں آپ لوگ معذرت کے ساتھ۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں نا، توجہ سنیں، دین سمجھ میں تب آتا ہے جب دلچسپی لی جاتی ہے، جب دلچسپی ظاہر کی جاتی ہے، جب قرآن اور سنت کے اندر اترا جاتا ہے، تبھی سوالات پیدا ہوتے ہیں آپ کے ذہنوں میں، تبھی سوالات کیا کرتے ہیں آپ، تبھی آپ سوالات کے جوابات ڈھونڈا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بیزاری کے انداز میں یہاں کے بیٹھ جائے کسی طرح ٹائپ پورا ہو جائے، معذرت۔ میں نے آپ سے کہا کہ ہم طہارت پر بات کر رہے ہیں، میں یہاں 3 طرح کی طہارتوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ پہلی طہارت نجاست حکمیہ سے طہارت جو میں نے بات کی، دوسری طہارت نجاست حقیقیہ سے طہارت جس کی میں نے بات کی۔ اب جس طہارت کی میں بات کر رہا ہوں نا وہ نجاست اخلاقیہ، یعنی اخلاقی نجاست جو ہوتی ہے نا اس سے طہارت حاصل کرنا، ذہنی نجاست اس سے طہارت حاصل کرنا، قلبی نجاست اس سے طہارت حاصل کرنا، یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ جس دن اللہ اور اس کے رسول کی دکھائی ہوئی روشنی سے ہمارا دماغ جگمگا اٹھا، ہمارا دل جگمگا اٹھا، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ماحول جو ہے، آپ کا محلہ وہ خود صاف ستھرا ہوگا۔ اب ایک قانون میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ طہارت ذہنیہ کس کو حاصل ہوتی ہے، طہارت قلبیہ کس کو حاصل ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اپنا قانون بیان کیا ہے اس حوالے سے نا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ قرآن نے اس آیت کے اندر بالکل واضح کر دیا وہ کون سے لوگ ہیں جس نے طہارت ذہنیہ، قلبیہ اور اخلاقیہ حاصل ہوگی۔ اللہ نے کہا وہ لوگ جو ایمان کے مقابلے میں کفر میں سرگرمی دکھاتے ہیں، وہ لوگ جن کا نفاق بالکل واضح ہے، وہ لوگ جو جھوٹی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، وہ لوگ جو کتاب اللہ کی آیات کا محل متعین ہونے کے باوجود اس کا معنی بدل کر رکھ دیتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاکیزہ نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔
جو لوگ نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلیں گے، اس راستے پر گریں گے، گرنے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے، توبہ اور استغفار سے اپنی اصلاح سے اپنا دامن جھاڑیں گے، دوبارہ اس نیکی اور تقوی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ اللہ رب العالمین کا اصول یہ ہے، ایسے لوگ اگر 1000 مرتبہ نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پر گریں گے، گر کر اٹھیں گے، اٹھ کر دوبارہ اس راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاکیزہ کرے گا۔ لیکن وہ لوگ جو گناہوں میں لت پت رہنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو گناہوں میں ڈوبے رہنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو شریر بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے، لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، ان کے ذہنوں کو، ان کے اخلاقوں کو پاکیزہ نہیں بنائے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے مقامات میں ختم علی قلوب کے نام سے کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو دل اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ اب اگر دوستوں کا دماغ حاضر ہے تو میں اپنے دوستوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لے کر چلتا ہوں، یعنی ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو 1450 سال پہلے کے عرب میں اور خاص طور پر شہر مدینہ میں اتار لیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مدینہ شہر کے اندر کوئی سیوریج سسٹم نہیں ہے، نہ سیوریج کی نالیاں ہیں، نہ نالے ہیں، نہ سیوریج لائنیں بچھی بھی ہیں۔ اس زمانے میں لوگ عام طور پر اپنے بول و براز کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنے محلوں سے نکلتے تھے، اپنی بستیوں سے نکلتے تھے، ویرانوں میں جاتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے شہریوں کی تربیت کی، مدینہ کے شہریوں کو شہری شعور دیا، اور کیا آپ نے فرمایا؟ آپ مشکات باب آداب الخلا میں جائیں، وہاں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثہ، اپنے آپ کو 3 ایسی جگہوں سے بچاؤ جہاں سے تم پر لعنت اٹھ سکتی ہے، جہاں سے تم طعن کا شکار بن سکتے ہو۔ البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والذل، کسی ایسی جگہ پر بول و براز نہیں کرنا جہاں گھاٹ ہو، جہاں سے لوگ پانی حاصل کرتے ہو۔ عام شاہراہ پر بول و براز نہیں کرنا، جہاں لوگ آرام کرنے کے لیے سائے میں بیٹھتے ہیں اس سائے دار جگہ میں بھی بول و براز نہیں کرنا، چونکہ اگر تم نے لوگوں کے عام استعمال کے مقامات پر بول و براز کیا، لوگ اچھے الفاظ میں تمہیں یاد نہیں کریں گے۔ زمانہ کون سا ہے جب کوئی سیوریج سسٹم نہیں ہے، سیوریج کی نالیاں نہیں ہیں، سیوریج کے نالے نہیں ہیں، سیوریج کی لائنیں بچھی بھی نہیں ہیں۔ اس زمانے میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے دیہاتیوں کو، عرب کے صحرائی علاقوں میں رہنے والوں کو شہری شعور دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے تو ایک بات کی طرف اور توجہ دے دو۔ زمانہ وہی ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، 1450 سال پہلے کا، جب شہر مدینہ کے پاس کوئی سالٹ ویسٹ مینجمنٹ نہیں تھی، 3300 کروڑ یعنی 4300 کروڑ 43 ارب کا بجٹ نہیں تھا، نہ ان کے پاس ورکر تھے، نہ ان کے پاس مشینیں تھیں، لیکن ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر کے شہریوں کو شہری شعور دے چکے تھے، مدینہ کے لوگوں کو یہ ادب سکھا چکے تھے کہ رضاکارانہ طور پر اپنے گھر کا کچرا محلے میں نہیں پھینکنا ہے، بلکہ محلے کے کچرے دان میں پھینکنا ہے، کچرا کنڈی میں پھینکنا ہے۔ 1450 سال پہلے علاقہ کیا ہے؟ صحرائی، جہاں دھول اڑتی ہے، جہاں مٹی اڑتی ہے، جہاں کوئی شہری سہولیات موجود نہیں ہے۔
بخاری باب الوضو میں جائیں، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، باب البول عند سباطۃ القوم، قوم کی کچرا کنڈی کے پاس پیشاب کرنا۔ وہاں روایت لے کر آئے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچرا کنڈی کے پاس آئے، کچرا کنڈی کے پاس آ کر اللہ کے رسول نے ضرورتاً کھڑے ہو کر فبالا پیشاب کیا تھا۔ تو کچرا کنڈی موجود تھی نا صحرائی علاقے کے اندر، جہاں دھول اڑتی ہے، جہاں مٹی اڑتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری شعور دیا تھا دوست۔ اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے نا، آخری بات کہنے لگا ہوں، بس توجہ سننے، عمل کی وجہ سے سننا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بھی دے، عمل بھی دے۔ لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں نا، اسے مومنانہ دل کے ساتھ سنیے گا۔ اگر میری کہی ہوئی بات آپ نے متعصبانہ ذہن سے سنی تو قرآن بھی دلوں پر اثر نہیں کرے گا۔ میں بات کر رہا ہوں قلب کی طہارت کی، ذہن کی طہارت کی، اخلاق کی طہارت کی۔ یہ ذہنی طہارت کسے ملے گی، قلبی طہارت، اخلاقی طہارت کسے ملے گی، قرآن بیان کر چکا ہے۔ سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 108 ہے۔ میں سیاق و سباق میں اس کا مفہوم بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے مسجد قباء کے نمازیوں کی تعریف کی، اور مسجد قباء کے نمازیوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے نمازی وہ ہیں جو اپنے قلب کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے ذہن کو صاف کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے اخلاق کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے کہ جو طہارت سے محبت رکھنے والے ہیں، پاکیزگی اور صفائی سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ سیاق و سباق بھی آخر دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ زمانہ ہے کہ جب صرف 2 مسجدیں تھیں، ایک مدینہ شہر کے اندر مسجد نبوی، دوسری مسجد مضافات مدینہ کے اندر مسجد قباء، تیسری کوئی مسجد اس وقت موجود نہیں تھی۔ لیکن منافقین کو سازش سوچی، انہوں نے مسجد قباء کے مقابلے پر ایک مسجد بنائی جسے قرآن نے مسجد ضرار کہا۔ اب ظاہر ہے ان کی بنائی ہوئی مسجد کو اس وقت تک سند نہیں مل سکتی تھی جب تک محمد الرسول خود جا کر اس مسجد میں نماز نہ پڑھ لیں۔ منافقین اللہ کے رسول کے پاس آئے، نبی علیہ السلام کو دعوت دی، نبی علیہ السلام نے بات ٹال دی۔ آپ نے کہا میں غزوہ تبوک کی جنگی مصروفیات میں مصروف ہوں، میں ابھی نہیں آ سکتا، پھر دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول غزوہ تبوک کے لیے چلے گئے۔ اسی سفر میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل کی تھی، اور کیا کہا تھا؟ لا تقم فیہ ابدا، اے مسلم کسی ایسی مسجد میں کھڑے نہ ہونا جو مسلمانوں کی تفریق، مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا خنجر ٹھوکنے کے لیے قائم کی جا رہی ہے، جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے قائم کی جا رہی ہے، جو مسلمانوں میں فساد برپا کرنے کے لیے قائم کی جا رہی ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، ایسی مسجد میں آپ نہ کھڑا ہونا۔ اس کے مقابلے میں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی پر قائم کی گئی ہے، اے رسول وہ مسجد اس بات کا حق رکھتی ہے آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر قیام کریں۔ مسجد قباء کی بنیاد کس پہ رکھی گئی؟ تقوی پر۔ مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی خدا خوفی پر۔ دوستو ہر وہ مسجد جس کی بنیاد خدا خوفی پر ہوگی، ہر وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہوگی، اللہ کے قسم وہاں نماز پڑھنے والے نمازیوں کا ذہن بھی صاف ہوگا، ان کا قلب بھی صاف ہوگا، ان کا اخلاق بھی نمایاں ہوگا، ان کا کردار بھی روشن ہوگا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے خود ہم سے کہہ دی ہے۔ اب اگر دوستوں
کے دماغ حاضر ہیں۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات میں ختم کرنا چاہوں گا، چونکہ میرا موضوع لفظ طہارت پہ چل رہا ہے، میں لفظ طہارت پر گفتگو آپ سے کر رہا ہوں۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو مجھ مذہب کے طالب علم سے کہتی ہیں کہ بھائی ان نمازیوں کو وہ آیتیں سنائی جائیں تاکہ انہیں معلوم چلے کہ ان کا خالق کس طرح کی طہارت ان سے چاہتا ہے، کس طرح کی پاکیزگی ان کے ساتھ چاہتا ہے۔ تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ مزید گفتگو ہم کریں گے لفظ طہارت پر، اور ان آیات کا مطالعہ کریں گے جن آیات کو میں ابھی بیان نہیں کر سکا ہوں، لیکن قرآن یہ تقاضا کرتا ہے مجھ سے کہ میں آپ کے سامنے وہ آیات رکھوں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، مسلم کتاب المساجد کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا عرضت علی اعمال امتی، میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، حسنھا وسیئھا، میری امت کے اچھے اعمال بھی مجھے دکھا دیے گئے، میری امت کے برے اعمال بھی مجھے دکھا دیے گئے۔ جب میں نے اپنی امت کے اچھے اعمال دیکھے تو وہ کیا تھے؟ الاذی، وہ تکلیف دہ چیز، یماط عن الطریق، جسے راستے سے ہٹا دیا جائے، جسے راستے سے مٹا دیا جائے۔ یعنی یہ ثواب کا کام ہے کہ راستے میں کچرا نہ ہو، ثواب کا کام ہے راستے میں کوئی کانٹا نہ پڑا ہو، ثواب کا کام ہے کوئی پتھر راستے میں نہیں ہونا چاہیے، ثواب کا کام ہے مین شاہراہ پر جہاں گاڑیاں دوڑتی ہیں وہاں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، اگر ہو تو ہم دور کر دیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کے گناہ دکھائے گئے، ان گناہوں میں یہ گناہ بھی موجود تھا، النخاع تکون فی المسجد، کسی نے مسجد میں تھوک دیا، لا تدفن، اور پھر اسے دفن نہیں کیا۔ یہ رسول نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کہا، چونکہ مسجدیں کیا تھی؟ کچی تھی، صحرائی زمین تھی، ریت تھی، مسجد کے اندر کسی نے تھوک دیا تو کم سے کم مٹی پڑی ہے وہی دبا، اس میں ہی دبا دو۔ اب کیا ہے؟ وضو خانہ ہے، جو لوگ وضو خانے میں تھوکے پانی سے بہائے نہیں تو یہ گناہ ہے۔ یہ رسول کی تعلیم ہے، رسول نے ہمیں یہ کچھ سکھایا ہے۔ اللہ کے بندوں یاد رکھیں، اللہ نے جو چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے، وہ بیکار نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے جراثیم ہیں، بیکٹیریا ہیں، یہ بے فائدہ اللہ نے پیدا کیے ہیں؟ نہیں۔ جتنی گندگی ہم پھیلاتے ہیں نا، کراچی والے، پاکستان کے لوگ، اگر یہ بیکٹیریا جراثیم نہ ہوتے تو مر جاتے، چند دن زندہ نہیں رہ پاتے، سانس نہیں لے پاتے۔ یہ جراثیم اور بیکٹیریا اللہ نے پیدا کیے، یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند ہے۔ اب کچرا ہے، سائنس ترقی کر چکی ہے، جب تک سائنس کی ترقی نہیں تھی گھروں کا کچرا چلا دیا جاتا تھا، زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب سائنس ترقی کر چکی ہے، ایک دن میں کراچی کا جو کچرا ہے وہ ہزاروں ٹن ہے، چونکہ ہماری حکومت ہماری خدمت کے لیے ہے نہیں، ہماری حکومتیں مال و دولت بنانے کے لیے ہیں، ہماری حکومتیں ہمارا گلا دبانے کے لیے ہیں، ہماری حکومتیں ہمارے جسم سے ہمارا خون نچوڑنے کے لیے ہیں، ورنہ سائنس ترقی کر چکی ہے۔ ہزاروں ٹن کا یومیہ کچرا یورپ اسے ذریعہ دولت کے طور پر دیکھتا ہے، یعنی ہزاروں ٹن کچرے سے یورپ کھاد بھی بنا سکتا ہے، بجلی بھی بنا سکتا ہے، اور بایو گیس بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس بڑے ذخائر ہیں کوئلے کے، یہ جو ہمارا آئرن برادر ہے چائنا، وہ کوئلے سے کھاد بنا رہا ہے، ہم نے کیوں نہیں بنا سکتے؟ اب ایک سائنسی عمل سے کوئلے کو گزار کر اسی کوئلے کو گیس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں چونکہ خدا نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں پیدا کی، لیکن ہم شاید مسلمان اپنے سمجھا نہیں سکے۔ میں نے کہا 12 مسائل ہیں، بس انہی مسائل تک ہمیں محدود رکھا گیا ہے۔ مسجد کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں ممبر سے، مسجد سے باہر کی دنیا میں ایک مسلمان نے، ایک کلمہ گو نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ مسائل ممبر و محراب کے رہے نہیں۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ اگر آپ اجازت دیں 1 منٹ کی، کراچی میں اس وقت شدید گرمی پڑ رہی ہے نا، ریکارڈ توڑ گرمی پڑ رہی ہے، کیوں پڑ رہی ہے کبھی سوچا؟
ہم نے قدرت کے انعامات کی قدر نہیں کی۔ اللہ کے بندوں ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ 37، 38، 39، اور محسوس کتنا ہوتا ہے؟ فیل کتنا ہوتا ہے؟ 44، 45۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے قدرت کے سارے جنگلات کراچی میں کاٹ دیے، کنکریٹ کے جنگلات ہم نے آباد کر دیے، جس کی وجہ سے وہ 38، وہ 39 ٹیمپریچر ہے اور ہم فیل کر رہے ہیں 44 اور 45۔ تو قدرت کے انعام کی قدر نہیں کی نا، ورنہ ہمارے رسول نے تو ہمیں تعلیم دی تھی، جو مسلمان درخت لگاتا ہے، جو مسلمان باغات لگاتا ہے، جو مسلمان کھیتی بوتا ہے، اب اگر اس سے کوئی انسان فائدہ اٹھائے، کوئی جانور فائدہ اٹھائے، الا کانت لہ صدقہ، تو اس لگانے والے کے لیے یہ صدقہ ہے۔ مزید گفتگو کل یا آئندہ جو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔